الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، بلکہ آیت کا ایک حصہ ہے جس پر پچھلے جمعہ کو بھی میں نے کچھ گزارشات پیش کی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے امت مسلمہ، تم ساری امتوں میں سب سے بہتر امت ہو، اور بہتر امت ہونے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو جو اخرجت للناس، کہ جو امت ایسی ہو کہ جو تمام انسانوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور خود اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں میں سب سے بہتر امت قرار دیا. یعنی جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہلے گزرے ہیں، ان کی امتیں گزری ہیں، ان ساری امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کو سب سے زیادہ بہتر امت قرار دیا. اور اس سب سے بہتر امت ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اخرجت للناس، اس امت کو پیدا کیا گیا ہے پوری انسانیت کے لیے. اس روئے زمین پر جتنے انسان آباد ہیں ان کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا. اور یہ عظیم صفت یہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان وہ صرف اپنے مفاد کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ پوری انسانیت کے مفاد کو دیکھتا ہے، اور وہ پورے انسانوں کے
جتنے انسان اس دنیا میں آباد ہیں اس کرۂ ارض کے اوپر، ان سب کی بھلائی سوچتا ہے. وہ صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوا کہ بس خود پیدا ہو اور کھائے پیے مزے اڑائے اور چاہے عبادت بھی کر لے اور بس قبر میں چلا جائے، بلکہ اس کو پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ جس طرح اپنی بھلائی سوچتا ہے اور اپنے لیے عیش و آرام کی خواہش رکھتا ہے، اور جس طرح اپنے لیے اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عذاب سے بچا کر مجھے جنت میں داخل کر دے، اسی طرح اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ساری انسانیت ایسی ہی ہو جائے، سارے انسان وہ نیک بن جائیں، ایمان لے آئیں، نیک بن جائیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف کرے اور پھر ہمیں ایمان کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے، اسی طرح ایک مومن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سارے دنیا کے انسان ایسے ہی ہوں. یہ خواہش کس طرح اس خواہش پر عمل ہوتا ہے، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ساری لوگوں کی بھلائی چاہنے کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تمہیں صرف اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچانا، اپنے آپ کو تو بچانا ہی ہے، لیکن دوسروں کو بھی دوزخ سے بچانا یہ ایک مومن کا فرض ہے. ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ اس کے دل میں یہ فکر ہو، یہ تڑپ ہو کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے تو میں کسی طرح اس کو اس سے نکالوں. اور یہ تڑپ مومن کو ورثے میں ملی ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ سے. آپ نے فرمایا ایک حدیث میں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی اور اس پر پروانے آ کر گرتے ہیں اس آگ کے اوپر، اور میں ان کو پکڑ کر وہاں سے نکالتا ہوں اور میں کولیاں بھر بھر کر لوگوں کو چاہتا ہوں کہ وہ جہنم سے بچے، جہنم سے الگ رہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی دل میں، اتنی آپ کو فکر تھی اپنی امت کی اور سارے انسانوں کی کہ کسی طرح میں ان کو جہنم سے نجات دلا دوں. اور اس کے لیے آپ اتنے غمگین، اتنے متفکر رہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کریم میں یہ کہنا پڑا کہ لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، تم اپنی جان کو ہلاک کر ڈالو گے اس فکر میں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. تمہارا کام تو یہ ہے کہ پیغام پہنچا دو، کوشش کر لو، وہ تم نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس کے بعد جو دن رات تم اس فکر میں گھل رہے ہو کہ کسی طرح یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور ایمان لے آئیں، تو کیا اپنی جان کو ہلاک کر ڈالو گے؟ اتنی شفقت سے، اتنے پیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. تو اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر اور یہ سوچ عطا کرنے کے لیے اس امت کو خیر امت، سب سے اچھی امت قرار دیا گیا کہ یہ سوچ اور یہ فکر یہ ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی انتہا ہو گئی. آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، آپ آخری پیغمبر تھے. پچھلے پیغمبر خاص خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے جو قیامت تک آنے والی ہے اس ساری انسانیت کے لیے مبعوث فرمائے گا.
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا ہے بشارت دینے کے لیے جنت کی اور ڈرانے کے لیے جہنم سے. سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے. قیامت تک آنے والے سارے انسان بس امت محمدی علیہ صاحب السلام میں داخل ہے. تو اس لیے جس طرح آپ نے اب نبوت ختم ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ سونپا کہ تم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تمہیں دوسرے انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سارے انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہی کام کرو جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تھا کہ دعوت، لوگوں کو دعوت دو، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو. لہذا ہر مسلمان کے ذمے یہ فرض، یہ کسی صرف یعنی یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ علماء کا کام ہے، یہ مدرسے والوں کا کام ہے، یہ دینی جماعتوں کا کام ہے، تبلیغ جماعت کا کام ہے. نہیں، یہ ہر انسان کا کام ہے. کیا ہے کہ وہ حتی الامکان لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکنے کی پوری کوشش کرے، جس کی تفصیل حدیث میں بیان فرمائی کہ اگر تمہارے اندر اقتدار ہے تو ہاتھ سے روکو، اور اگر اقتدار نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں ہے تو پھر کم از کم دل میں برا سمجھو. یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کے ذمے فرض کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا، سب سے بہترین امت قرار دیا گیا. ایک تو تعداد میں ساری امتوں کے مقابلے میں امت محمدی علیہ السلام کی تعداد ساری امتوں سے زیادہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھائی گئی امتیں، تو میں نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں دیکھیں تو کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت تھی، محدود جماعت تھی، کسی کے ساتھ 2-3 ہی آدمی تھے، اور کوئی نبی ایسا بھی تھا کہ تنہا تھا، کہ اس کو بھیجا گیا لیکن اس کی بات کسی نے نہیں مانی، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے. کسی کے ساتھ 1 آدمی، کسی کے ساتھ 10 آدمی، کسی کے ساتھ ایک جماعت، کسی کے ساتھ 150 آدمی. پھر اچانک مجھ پر ایک امت دکھائی گئی جس نے، جو ایک ایسا لگ رہا تھا کہ پہاڑ سارا کا سارا اس امت سے بھرا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ، کس کی امت ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. اس کی تعداد بہت تھی. پہاڑ کے اوپر لفظ یہ آتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر وہ چھائی ہوئی تھی. تو میں نے پوچھا کہ میری امت کہاں ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اچھا باپ اپنی امت کو دیکھو. تو اس امت نے سارے افق کو بھرا ہوا تھا، دائیں طرف، بائیں طرف، سامنے، ہر طرف امت محمدی علیہ صاحب السلام کے لوگ تھے. تو ساری، اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تو امت نظر آ رہی ہے، اور فرشتے نے بتایا کہ اس میں سے 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور یہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے. ان سے حساب کتاب ہی نہیں لیا جائے گا. حدیث، ایک دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو بتایا کہ 70,000، اور 70,000، ہر 70,000 میں ہر آدمی کے ساتھ مزید 70,000 ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ بے حساب جن کو جنت میں داخل کر دے گا. ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ بنت ابن محسن، وہ کھڑے ہو گئے
اسی وقت اور کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. آپ نے دعا کر دیا, کہا ہاں تم بھی ان میں ہو. سرٹیفکیٹ ہی مل گیا ان کو وہیں کہ تم بھی ان میں ہو کہ بے حساب داخل ہو جاؤ گے. اب جب دیکھا لوگوں نے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے تو حضرت عکاشہ نے اپنے لیے یہ سرٹیفکیٹ لے لیا تو ایک دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی دعا کر دیجئے. فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے. یعنی اب یہ سلسلہ اگر چلا تو کہاں تک جا کے رکے گا, اس واسطے آپ نے فرمایا کہ عکاشہ سبقت لے گئے. لیکن آگے یہ بتا دیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے. تو فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک تو اللہ پر توکل کرتے ہیں, اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. تو نہ تو کیا کرتے ہیں کہ نہ تو بدشگونی لیتے ہیں. لوگوں میں جو بدشگونیاں ہوتی ہیں کہ فلاں بلی راستہ کاٹ گئی تو اس سے یہ ہو گیا, اور کبے نے بول دیا تو اس کا یہ ہو گیا. یہ جو بدشگونیاں لوگ لیتے ہیں یہ بدشگونیاں نہیں لیتے, اور بہت ہی زیادہ گہرائی کے ساتھ, اور کیا کہنا چاہیے کہ آخر دم تک پہنچا کر علاج بھی نہیں کرتے. یعنی اگر بیمار ہو جائیں تو جو نارمل طریقہ ہے علاج کا وہ تو اختیار کر لیتے ہیں, لیکن عرب میں ایک طریقہ رائج تھا کہ جب کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی تھی تو لوہا آگ میں گرم کر کے اس کو داغا جاتا تھا. اس کو داغنے کا علاج کہتے تھے. تو فرمایا کہ جو داغنے کا علاج نہیں کرتے, جس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی علاج بھی اگرچہ سنت ہے اور کرنا چاہیے, بیماری کا علاج کوئی حرج نہیں ہے, لیکن علاج میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جانا کہ جو غیر معمولی ہو وہ پسندیدہ نہیں. جیسے آج کل آدمی بیمار ہو گیا اور بیمار ہو کر جب اس کی شفا یابی کی امید نہیں تو وہ کیا لگا دیتے ہیں, وینٹیلیٹر لگا دیتے ہیں. اس وینٹیلیٹر لگانے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس کی دھڑکن چلتی رہے, سانس چلتا رہے, باقی کوئی خاص امید بھی نہیں ہوتی. تو اس قسم کا جو علاج ہوتا ہے کہ غیر معمولی, بلا وجہ پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں کہ میں کسی طرح اس کو زندہ رکھنا ہے, تو یہ علاج بھی ایسا علاج بھی پسندیدہ نہیں ہے. تو لا یکتوون, وہ لوگ جو داغ نہیں لگاتے, بدشگونی نہیں کرتے اور اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں, وہ ہاں. اور یہ بھی کہ یہ جو ناجائز قسم کے تعویذ گنڈے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. ملائز ترقون, ایسے رقیے بھی نہیں کرتے جو ضرورت سے زیادہ ہوں. لفظی معنی تو یہی ہے کہ زیادہ جو تعویذ گنڈے ہیں, عملیات ہیں, جھاڑ پھونک ہے, وہ ضرورت سے زیادہ نہیں کرتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں. یہ ہوں گے جو جنت میں بے حساب داخل ہوں گے. تو غرض یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تعداد میں بھی ساری دوسری امتوں سے بڑی ہے, اور ساتھ میں اس کو خیر امت کہا گیا کہ سب سے بہترین امت ہے. تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر آدمی کون ہوتا ہے, سب سے بہتر آدمی کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ پر توکل کرے اور جو صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے, ان کے ساتھ نیک سلوک کرے, اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے, یعنی نیکی کا لوگوں کو نیکی کی ترغیب دے اور برائی سے روکے. سب سے بہتر آدمی ہوا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امتن, تم سب میں بہترین امت ہو, یہ کہہ کر پھر آگے یہ کہا ہے کہ تمہاری صفت یہ ہے, تمہاری خاصیت یہ ہے
کہ تم صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی پیدا ہوئے ہو، لہذا دوسروں کو نیکی کی ترغیب دو اور برائی سے روکو. اور اس کا طریقہ بتا دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. جب کسی کو اللہ کی طرف دعوت دو، نیکی کی دعوت دو یا گناہ سے روکو، تو اس کو پیار سے کرو، ہمدردی سے کرو، دل سوزی سے کرو، اور بالموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ. اور موعظہ حسنہ، حکمت کا معنی ہے کہ صحیح وقت دیکھو کس وقت مناسب ہے اس کے لیے بات کرنا. ایک آدمی جلدی میں جا رہا ہے، تم نے کہا بھائی میں امر بالمعروف کرتا ہوں اس کو، تو بھاگا جا رہا ہے بیچارہ کسی ماں میں، آپ نے اس کو روک کے امر بالمعروف شروع کر دیا. یہ کوئی حکمت کی بات نہیں ہے. یہ دیکھو کہ موقع کیا ہے، وقت کیا ہے، اس وقت اور موقع پر اس سے پیار سے، محبت سے، شفقت سے بات کرو. ایک آدمی بے نمازی ہے، اذان ہو رہی ہے اور وہ نہیں آ رہا مسجد میں، اور بھاگے جا رہا، تیز رفتاری سے جا رہا ہے کسی کام سے، اب آپ کو رک کے چل مسجد میں. یہ کوئی طریقہ نہیں، بلکہ اس کو کسی وقت سمجھاؤ، فہمائش کرو، نماز کی اہمیت بتاؤ کہ یہ سب سے پہلا فریضہ ہے ایمان لانے کے بعد. تو اس اور جو نماز نہ پڑھے اس کی بتاؤ کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. محبت سے، پیار سے، یہ امر بالمعروف ہے. کوئی آدمی جو ہے وہ گناہ کر رہا ہے، اس گناہ کے اوپر اس کو نصیحت کرو. جو گناہ آج کل عام ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ بچائے جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے، رشوت کا گناہ. دیکھتے ہو آپ کہ آدمی ایک رشوت لیتا ہے، رشوت کے اوپر زندگی گزار رہا ہے. تو آپ کو چین نہیں آنا چاہیے. اگر وہ آپ کا قریب ہے، پڑوسی ہے، آپ کے دفتر میں کام کرتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو بتائیں کہ بھئی یہ کتنا بڑا گناہ ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی دونوں جہنم میں جلیں گے، الیاذ باللہ. اور جو پیسہ رشوت سے کمایا جا رہا ہے، چاہے گنتی اس کی بڑھ جائے، لیکن تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا بوال ہے. وہ سمجھاؤ اس کو. تو دوسرے کو برائی سے روکنا، یہ صرف یہ نہ سمجھو کہ بھائی علماء کا کام ہے، یا یہ کسی خاص دینی جماعت کا کام ہے، یا تبلیغی جماعت کا کام ہے. ہر مسلمان کا کام ہے. اب جب کوئی برائی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں تو لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر علماء کوئی بیان دیں گے یا اس کے اوپر کوئی تقریر کریں گے یا دوسروں کو اس کی برائی بتائیں گے. ٹھیک ہے، وہ تو بتائیں، ان کا فریضہ ہے، لیکن یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. ابھی دیکھو افسوسناک واقعہ پیش آیا. اتنا بڑی مسجد، مدینہ مسجد طارق روڈ کے اوپر، میں تو سمجھ رہا تھا 25-30 سال، ایسے اندازہ لگایا تھا، پتہ چلا کہ 40 سال سے قائم. اور پورے طارق روڈ کے اوپر اول سے آخر تک کوئی اور مسجد نہیں، اور پارک برابر میں پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کے بارے میں حکم دے دیا، ڈھا دو اس کو، پارک بناؤ اس کو. خدا کا خوف کرنا چاہیے. لوگ اس سلسلے میں بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ایک بات میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بھئی اگر غیر قانونی طور پر جگہ پر بنائی گئی ہے مسجد تو وہ مسجد نہیں ہوتی. یہ صحیح بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اگر کسی کی زمین پر جہاں جائز قبضہ کر کے مسجد بنائی جائے گی وہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے وہ. اسی طرح اگر کسی سرکاری جگہ پر بنائی جائے گی تو بھی اصل بات یہ ہے کہ نہیں بنانی چاہیے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں حکومت کا فرض ہے کہ وہ ضرورت کے مواقع پر مسجدیں بنائیں. اس کا کام ہے یہ. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو اقتدار نصیب ہو تو پہلا کام ان کا یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کے لیے جگہ بنائیں.
نماز قائم کریں، تو یہ حکومت کا کام ہے۔ لیکن اگر حکومت پہلو تہی کر رہی ہے، آپ بتائیے، خود سوچ کے بتائیے کہ سارے ملک میں یا اپنے شہر کی بات کر لیجئے، کوئی ایک مسجد بتا دیں جو حکومت نے بنائی ہو، یعنی حکومت نے اپنے خرچے پر تعمیر کی ہو۔ مندر تعمیر کر لیا، وہاں گردوارہ تعمیر کر لیا سکھوں کے لیے، لیکن کسی مسجد، کوئی مسجد تعمیر کی ہو اپنے خرچ پر، کم از کم میرے علم میں نہیں۔ تو جب حکومت کوتاہی کر رہی ہے اپنے اس فریضے میں، تو کیا مسجدوں سے خالی ہو جائیں شہر؟ اس صورت میں اگر مسلمان کسی ایسی جگہ پر جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، سرکاری ہی صحیح، وہاں پر اگر وہ مسجد تعمیر کرتے ہیں، یہ ان کا فریضہ ہے۔ اگر حکومت نہیں کر رہی تو مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ مسجدیں بنائیں۔ اب اس جگہ کہیں دور دور تک پورے شہر، پورے اس میں مسجد نہیں تھی، اور پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ ویسے ہی قبضہ کر کے راتوں رات مسجد تعمیر کر دی گئی ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے انہوں نے سوسائٹی کی اجازت لی، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے نقشہ پاس کرایا، اور اس کے بعد وہ مسجد بنی، اور 40 سال سے چلی آ رہی ہے۔ اور آپ کوئی بھی جا کر دیکھ لو کہ ہر 5 نمازوں کے اندر ہزاروں نمازی نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ میں تو کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ چلی آ رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ پارک کی جگہ تھی، ارے بھائی پارک کی جگہ تھی، 40 سال نظر نہیں آیا؟ جن لوگوں نے این او سی دیا وہ کیسے دیا، اور جن لوگوں نے نقشہ پاس کیا وہ کیسے پاس کیا؟ آپ 40 سال کے بعد آ کر کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے۔ اور میں نے وہ فیصلہ دیکھا جس فیصلے کے تحت یہ بات کہی گئی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ، اور مشکل سے میرے خیال میں 20 سطروں میں لکھا گیا ہے، 22 سطروں میں۔ صرف اتنا ہے کہ کمیٹی کا ایک ممبر ہمارے سامنے پیش ہوا، اور اس سے ہم نے پوچھا کہ بھئی اس کی کیا قانونی کوئی اجازت آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہے۔ اب ایک ممبر ہے کمیٹی کا، کوئی صدر بھی نہیں، سیکریٹری بھی نہیں، مسجد کا متولی بھی نہیں، اس سے پوچھ لیا، اس نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہے۔ کہنے کا معلوم ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے، لہذا اس کو 1 ہفتے کے اندر ختم کر دو۔ تو بڑا افسوسناک قسم کی بات ہے، اور عدالتی آداب کے بھی، عدالتی جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس کی بھی پوری رعایت نہیں کی گئی۔ تو ان کا فرض ہے کہ وہ اس پر نظر ثانی کر کے اس فیصلے کو واپس لیں، اور اس کے بارے میں آواز اٹھانا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ ہر بات میں یہی بولیں بھئی مسلمان بھی تو ہیں، وہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس بارے میں قانون کے دائرے میں رہ کر، لا قانونیت ہم نہیں چاہتے، ہم نے کبھی بھی لا قانونیت کی ترغیب نہیں دی، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں، اور جو عدالتی طریقہ کار ہے نظر ثانی کا، وہ نظر ثانی کا طریقہ اختیار کریں۔ تو یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو یہ نہ سمجھا کریں کہ جب بھی کوئی برائی ہوگی تو بس مولوی ہی بولے گا اور باقی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ چل نکلا مساجد کو گرانے کا تو پتہ نہیں کہاں جا کر اس کی انتہا پہنچے گی۔ تو اس کو خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس امت کی جو اصل خاصیت ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور الحمدللہ ہمارا قانون بھی اور آئین بھی کوئی اس کے تحفظ دیتا ہے، تو اس کے دائرے میں رہ کر اس کے بارے میں جتنا کسی مسلمان سے ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔